حافظ صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ حافظ صاحب، یہ جو ججز کی تعداد بڑھانا ہے اور آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش ہے، اس کے اوپر آپ کی جماعت کا JUI کا کیا موقف؟ دیکھیے، میں تھوڑا مصدق ملک صاحب بھائی کی دو باتیں تھیں، اس کا میں ذرا وضاحت کروں۔ ایک تو ہم نے 9 مئی کا میں نے کہا ہم سب اکٹھے تھے، PMLN اور ہم سب اکٹھے تھے، بیک آواز ہم نے اس کی مذمت کی کہ کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ایک ایسے معاشرے میں جب آپ کی دفاعی اداروں کے مراکز پہ حملے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا، وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا، ٹرائل بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہونا چاہیے، سول کورٹ میں یا ملٹری کورٹ میں؟ میں نے کہا ملٹری کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ میں سول کورٹ کا قائل ہوں، وہاں ہونا چاہیے۔ اب اس میں قباحت کیا ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کی ملٹری کورٹ کے بجائے سول کورٹ میں اس کی ٹرائل کرے اور ثبوت تو آپ کے پاس موجود ہے، شواہد موجود ہے، تو پھر اس میں کون سی قباحت ہے؟ اسی سے سزا دلوائیں آپ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، جہاں آپ نے ججز کی پیکج کی بات کی، ابھی تک ہمارے سامنے اس قسم کی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ کیا چاہتے ہیں حکومت یا حکومتی پارٹیوں کی چاہت کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا آپ جو ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت میں توسیع دینا چاہتے ہیں؟ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ادارے کی، عدالت کی مضبوطی کے لیے، اس کی استحکام کے لیے؟ کیا مطلب ہے اس میں، کیا ہے وہ ذرا ہمیں سمجھائے۔ اور جہاں ججز کی تعداد کے اضافے کی بات ہے تو آپ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ آج کیوں نوبت آئی، آج کیوں ضرورت پیش آئی؟ لہٰذا ٹائمنگ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وجوہات ہے، کیا مجبوری ہے پاکستان کی تاریخ میں حافظ صاحب بڑا بدنام زمانہ واقع جب سٹارمنگ آف دی کورٹ ہوئی تھی اور PMLN کے دور میں ہوئی تھی، اور اس تنازع کی جو ابتدا تھی جسٹس سجاد علی شاہ سے، وہ تنازع کی ابتدائی اس بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا ججز کی تعداد بڑھائیں، اور PMLN اس سے گریز کر رہی تھی۔ پھر ان کے خلاف کچھ تقریریں ہوئیں، پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کا آغاز ہوا، پھر ایک اس وقت ایگزیکٹو آرڈر سے ججز کی تعداد مقرر کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس وقت کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اکرم شیخ صاحب ہوا کرتے تھے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، تو انہوں نے درخواست دی تھی، جس کے بعد پھر کورٹ کا آرڈر آیا اور پھر یہ ایکٹ بنا جس میں تعداد مقرر ہوئی تھی۔ اس وقت نون لیگ اس کی مخالفت کر رہی تھی، آج وہ اس کو کہہ رہے ہیں 23 کر دیں۔ لیکن آپ کی جماعت کا سر بعض معاملات میں رول میں تھوڑا واضح چاہتا ہوں آپ کر دیں۔ ابھی زرداری صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اس میں ہم نے خبر سنی کہ شاید JUI کو کہا گیا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں، گورنر KP کا آپ کو لگا دیتے ہیں اور آئینی ریفارم میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ کیا ایسی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے ندیم بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے میری بات کی تائید کی۔ میں نے 2 چیزوں کی وضاحت میں 2 نشاندہی کی، ایک ٹائمنگ کی، وقت کو دیکھیے، دوسری بات یہ کہ ضرورت کیوں پیش آئی، مجبوری کیا ہے، دونوں صورتوں میں یہ اس کا جواب دینا۔ اور تیسری بات میں نے یہ کی کہ نیت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جہاں تک آپ نے زرداری صاحب کی ملاقات کی بات کی، وہ صرف ملاقات تک محدود تھا، نہ مولانا صاحب کو انہوں نے ان قوانین کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ اگر فرض کرے، مان لے 5 منٹ کے لیے کہ زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی، یا آپ کو گورنر دیں گے یا فلانا دیں گے، میرے خیال میں یہ ناممکن ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام موجودہ سیٹ اپ میں حکومت کا حصہ بنے گی۔ یہ ذہن سے نکال دے، اس کا یہ جنون بھی است، محال بھی است، یہ خیال بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آج کی سیاست میں۔